اعوذ باللہ من اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا. ملا عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے. اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا ہے. اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام. ہم نے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے. نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مشہور سائنٹسٹ جابر ابن حیان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس وقت اربوں کھربوں اور بلینوں کے اندر شمار کی جاتی ہے. گنتی جو کی جاتی تھی اس کے اندر صفر غائب تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، زیرو کا کوئی مقام نہیں تھا. اس نے زیرو کو ایجاد کیا اور صفر کے بعد گنتی کے تمام مراحل جو ہیں وجود میں آئے. میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹیوں کو موت کے آغوش میں سلا دیا. ایک شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ چلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھ لو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے اختیار کیا، جس کے بدلے آج مجھے رب العالمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال تمایا ہے. اب میں فضیلت الشیخ مولانا ظفر حسن صاحب پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. علماء کرام، صدر محترم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جو موضوع ہمیں آج دیا گیا ہے اور جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے ہم نے یہ سورۃ نور کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، اور موضوع آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو عنوان اور جو موضوع آج ہمارے لیے مقرر گیا ہے وہ ہے مسلمانوں کی حالت زار اور اس کا علاج یا اس کے تقاضے۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم، نہایت نازک ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس موضوع پر ہم میں سے ہر مسلمان غور کرے، فکر کرے کہ آخر ہماری حالت زار آج جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنی تباہی، اپنی بربادی، اپنی ہلاکت کا احساس نہیں ہوتا۔ بس زیادہ سے زیادہ جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بلا سوچے سمجھے کبھی ہم جوش میں آئے تو میدان میں آ جاتے ہیں، بس روڈوں پر ہم آ گئے، توڑ پھوڑ شروع کر دیا، ورنہ اصل ہمارا اس سے ہماری اس ذلت کا، ہماری اس پستی کا، ہماری رسوائی کا، اور جس کو موضوع میں رکھا گیا حالت زار کے اصل اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے صحیح تقاضے کیا ہیں، ہمیں شیطان اس پر کبھی سوچنے ہی نہیں دیتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس محفل میں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں حق کہنے اور آپ حضرات کو حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی سنے، غور کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ قیامت کے دن جہاں بہت سارے سوالات ہم سے ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا ان علمہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو تم نے سنا تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو علم تیرے پاس تھا، اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ گھڑی اور یہ منزل ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ جو آیت میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کا تذکرہ کیا اور اسی میں اس کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا۔ ہماری ذلت کے، ہماری رسوائی کے، ہماری پسپائی کے، ہماری مغلوبیت، محکومیت اور مقہوریت کے سب سے بڑے اسباب جو تھے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی ہفتے میں ایک دن چلا گیا، سنیچر کو عبادت کر کے ہفتے بھر کی چھٹی کر لیا، عیسائی اتوار کو اپنے گرجا میں جا کر کے عبادت کیا، اور ہمارا مسلمان بھائی جمعے کو مسجد میں آ کر کے اس نے عبادت کر لیا۔ یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے،
یہ بہت بڑی خامی اور بہت بڑی کمزوری ہماری ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لائیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ اور اگر آدمی ایمان تو لائے، ایمان بھی کیا لاتے ہیں بھائی؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور اگر کچھ کمی رہ گئی تھی تو نکاح کے وقت قاضی نے 7 کلمے پڑھا کر کے اور سرکاری مسلمان بنا دیا۔ ہم کو اپنے زبان سے کبھی دین سیکھنے سکھانے کی نوبت نہیں آتی۔ میرے بھائی، ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں اور قرآن پاک کی صورت یاد ہے سب کو، صرف کلمہ پڑھ لینے اور مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے اور ایمان کے دعوے دار بن جانے سے کام بن جاتا، تو اس صورت پر کبھی غور شاید آپ نے نہیں کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ خیال چھوڑ دو، ہماری ساری مشکلات آسان ہیں، لیکن کب؟ جب کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ بھی اللہ فرمائے قسم کھا کر کے، قسم کھا کے کہتا ہوں، سارے انسان نقصان میں ہیں، ذلت رسوائی میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ اگر خسارے اور نقصان سے بچنا چاہیں گے تو کون ہے؟ اب ذرا گنیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے۔ وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی دعوت دیا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، خود کرتے ہیں صبر اور غیروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں بیک وقت اگر ایک انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ انسان خسارے سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ 4 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو بات چل رہی تھی سورہ نور کی آیت سے کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم سے، کن سے؟ جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ ایمان اور عمل صالح جو کریں گے، اللہ نے ایسے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پر ضرور ان کو ہم خلافت عطا کریں گے۔ نمبر 2، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کی جڑ مضبوط کریں گے اور اس دین پر چلنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ نمبر 3، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ضرور ان کو، ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو، ان کے خطرات کو ہم نہ امن و امان میں تبدیل کر دیں گے۔ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن کون میرے بھائی؟ وہ سمجھنا ہے، یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے علاوہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سب امن و امان کے لیے، عزت کے لیے اور اس دنیا میں غلبے کے لیے سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ نے توحید خالص بیان کی ہے۔ امن و امان دے گا، قوت عطا کرے گا، اس زمین کی حکومت، بادشاہت، خلافت اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن کون؟ یعبدوننی، بشرطے کہ یہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں، شیئن ہے، کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ رام اور کرشن کو، نہ خواجہ اور کن کو؟ غریب نواز کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لا یشرکون بی شیئا، ہمارے ساتھ کسی کو یہ شریک نہیں کریں گے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جنات کو، نہ کسی زندے کو، نہ کسی
मुर्दे को, और ना तो गले में काले धागे को, और ना बाजू में इमाम जामिन और तावीज को। हर वक्त ये तौहीद पर कायम रहेंगे। और अल्लाह ताला, मैंने इसलिए कहा कि आज तावीज की भी क्या होती है, मुस्तकिल एक किस्म की इबादत हो रही है। आप उसको कितना भी समझाएंगे लेकिन कहेगा नहीं, इसको निकाल देंगे तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। और अगर उसी को निकाल करके आप कहते, एक साहब थे, उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था, 8 साल तक उन्होंने रिश्ता ढूंढा, बड़ा रिश्ता ढूंढा। आखिरकार बाप बेचारे ने तंग आके कहा, बेटे तुम्हारी बीवी अल्लाह ने दुनिया में किस कोने में पैदा किया, तुम ढूंढो, मैं नहीं जा ढूंढता। किस कोने में तुम्हारी बीवी पैदा की गई है मुझे मालूम नहीं है। बड़े मुश्किल से हैं साउथ के आखिरी किनारे के, और रिश्ता मिला नासिक में आकर के, बड़े खुश, ढूंढ लिया रिश्ता। पता चला यहाँ 3 तावीज़ और यहाँ 3 तावीज़, बड़ी मुश्किल में। मुहिद थे, बीवी को समझाया कि देखो ये शिरक है। कहने लगी नहीं, ये तो दादी, ये 3 दादी की दी हुई हैं और ये 3 नानी की, ये कैसे हो सकता है, बगैर इसके हम जिंदा रहें। इन्हीं की बरकत से तो तुम जैसे इंसान की बीवी में बन गई। बड़ा परेशान हुआ बेचारा, तंग आकर के। एक दिन कहा इसको निकालो, बहुत समझाया, न राजी हुई। आखिर में कहा तलाक दे दूंगा। उसने कहा अच्छा तलाक नहीं दो, ऐसा करो मैं तो नहीं निकालूंगी, तुम निकाल दो ताकि सारी बलाएं आए तो तुम्हारे ऊपर आए, मेरे ऊपर ना आए। और ये बला तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मैदान साफ है। लेकिन मोहित था, हिम्मत किया, उसने कैंची काटा। कहता अल्लाह की कसम, जब काट करके उसको पढ़ा, मैंने उससे पूछा क्या लिखा है, कहा सब कुरानी आयात हैं। कहा अल्लाह की कसम, खोल के पढ़ा तो ABCD लिखा हुआ था। तावीज़ भी क्या मिला, ABC। जब इंसान ऐसे झूठे कागज पर इतना तवक्कुल कर लिया, फिर अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि तुम्हारी हिफाजत वो करे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, जिसने किसी चीज को टांगा, जिसने किसी चीज को लटकाया, अल्लाह उसको उसी के हवाले कर देता है। मेरे भाइयों, बात चल रही थी याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया वमन कफर बाद ज़ालिक। ये भी याद रखो, जरा गौर करो। अल्लाह फरमाते हमने ईमान से नवाजा, तौहीद से नवाजा, हमने इस्लाम से नवाजा, हमने नबी को भेजा हिदायत के लिए, कुरान को नाजिल किया। ये सारी नेमतें पा जाने के बाद वमन कफर बाद ज़ालिक, जानते हैं तर्जुमा क्या होगा, वमन कफर बाद ज़ालिक, इन तमाम नेमतों को पा लेने के बाद भी जिसने इनकार कर दिया, जिसने कुफ्र किया, फउलाइक हुमुल फासिकून, अब वो नुकसान और खसारे में गया, फासिक बना। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में, ऐ मुसलमानों वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, तुम नमाज कायम करो, तौहीद तुमको मिली है, शिर्क से तुमको अल्लाह ने बचा लिया है। वाकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातुज़्ज़कात वातीउर रसूल, किसकी इताअत हो, जरा सोचो, वातीउर रसूल, ऐ लोगों तौहीद पर कायम रहो, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो, और 5 वक्ता नमाज कायम करो, वातु ज़कात, ज़कात दो। और इन तमाम चीज़ों के बाद अल्लाह ने आखिर में क्या फरमाया, वातीउर रसूल, इताअत किसकी करो, रसूल की। अल्लाह अकबर, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तमाम चीज, पूरे अहकाम और आयात को अल्लाह के रसूल ने वातीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून पर ख़त्म किया। रसूल की इताअत करोगे इन तमाम चीज़ों के साथ, तभी अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अल्लाह ताला सबको इताअत रसूल तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मामला क्या है, हमारे ये जमाती अहबाब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, इनसे पूछा जाए कि इस मसले में फला इमाम ने ये कहा, तो सबसे पहले ये खड़े हो जाएंगे, हम इमाम की बात नहीं मानेंगे। क्या ख्याल है,
سب سے پہلے امام. اب ہمارے شیخ بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے. اگر یہ کہیں امام شافعی کا نام لے لیتے تو کہتے صاحب یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے, یہاں امام شافعی کا نام لینا ہمیں گوارا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں, نماز پڑھنے میں ہم نے اپنا امام رسول اللہ کو بنایا, روزہ رکھنے میں رسول اللہ کو بنایا. یاد رکھو ہم بھی آج کتاب اللہ سنت رسول کے دعوے دار, انہوں نے بھی اطیع الرسول چھوڑ کر کے ہزاروں کو اپنا مطاع اور مقتدا بنا رکھا ہے. رحمت کب اللہ ہمارے اوپر نازل کرے گا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی. لعلکم ترحمون. ہم نماز پڑھیں گے تو صلو کما رأیتمونی وصلی ہم نے کیا. ہم حج کرنے کے لیے گئے تو خذوا انی مناسککم پر عمل کیا. ہم نے روزہ کی باری آئی تو ہم نے رسول کے اسوے کو اپنایا. اور ٹیلر کے ہاں گئے تب کس کا اسوہ اپنایا؟ جب ٹیلر کے ہاں گئے کپڑا سلانے کے لیے اس وقت کس کو اپنا امام بنایا؟ نماز میں تو امام ابو حنیفہ کی تقلید شرک ہے کہا. روزے میں شافعی کا مسلک قبول کرنا کتاب و سنت کے خلاف ہے. اے خدا بتاؤ, اب آیا وضع قدم میں آپ گئے بال سلانے کے لیے, وہاں کس کے کٹنگ کا کپڑا آپ نے سلایا؟ وہ ذرا سوچنا. اگر ٹخنے کے نیچے ہے اور ہمارے جیسے 10 مولانا آپ کو سمجھائے تو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے, ظاہر کو نہیں دیکھتا. آئی بات؟ اب ہم نے وہاں کس کی اقتدا کی ہے ذرا سوچنا. اور کہیں سالون میں بال کٹانے کے لیے چلے گئے تب تو دیکھیں گے کون سا فلم اسٹار ہے جس نے نئے کٹنگ کا بال کٹایا ہے. اب وہاں ہمارا امام اللہ کے نبی نہیں, اطاعت رسول نہیں, وہاں آپ کا کون امام بن گیا؟ اور وہ بھی کہیں آپ کے شہر میں کوئی کرکٹ کھلاڑی چمپئن نکل جائے, پھر ذرا دیکھو جو کرے گا ہمارا سب سے بڑا امام وہ بن جایا کرتا ہے. میرے بھائیو, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, ہر معاملے میں اطاعت رسول. یہ کس نے کہا؟ صرف عبادات تک نبی کی اطاعت ہے. چال چلن میں, اسوا میں, ہر جگہ آپ کے اعمال میں, آپ کے طور طریقے میں, ہر چیز میں آپ کی اقتدا اور اتباع ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جس طرح سے نماز میں اطاعت رسول کی توفیق نصیب فرمائی ہے, ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اطاعت رسول نصیب فرما دے. اور اگر کہیں شادی بیواہ کا معاملہ آ گیا پھر اب اطاعت رسول سب ختم ہو جاتی ہے. ہم کتنے دباؤ میں اور مال و دولت کے نشے میں, ہم وہ کون سی خرافات ہے جو دوسرے کرتے ہیں ہم نہ کر ڈالتے ہوں. ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے, ہم تمہیں قوت عطا کریں گے, ہم تمہیں دنیا میں عزت سے نوازیں گے, ہم تمہارے قدموں میں جمع دیں گے بشرطے کہ تم شرک نہ کرو, توحید پر قائم رہو, نماز پڑھتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو. لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور جہاں نبی کی اطاعت ختم ہو گئی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, سن لو, نبی کی اطاعت اگر کر رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتے؟ لعلکم ترحمون. اور کہیں اگر ہم نے نبی کی نافرمانی کی, نبی کے اطاعت کو ترک کر دیا, تو اسی سورہ نور کے اندر ذرا دیکھو, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ذرا ہوش میں آ جانا چاہیے جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنہ, اللہ اکبر, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اطاعت چھوڑ دیا, نبی کی فرما برداری, نبی کا اسوہ, نبی کا طریقہ انہوں نے ترک کر دیا. اللہ ان سے ناراض ہو کر کے ان سے توحید و سنت کو بھی چھین کر کے شرک و بدعت میں ان کو مبتلا کر دے. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, زبان سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا, لیکن پیشانی ان کی قبروں پر جھک رہی ہے.
اللہ تعالیٰ کے گھر کا پردہ نصیب نہیں ہے، درگاہوں کی چادریں نصیب ہیں ان کو. ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف نصیب نہیں ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس مردے کی قبر کا طواف کرنا ان کو طواف کر رہے ہیں. کیوں؟ کلمہ تو پڑھے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن توحید کے تقاضے کو پورا نہ کیا. محمد الرسول اللہ پڑھا زبان سے، لیکن جب اس کو پڑھنے کے باوجود اس کے تقاضے کو نہ پورا کیا، نبی کی نافرمانی کرتے رہے، تو ہر قسم کی بدعت میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا ہے. کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں وہی، اور وہی کلمہ ان کا بھی ہے، لیکن آپ کو اللہ نے توحید و سنت پر قائم رکھا، ان سے توحید و سنت دونوں کو چھین لیا ہے. کیوں؟ رسول کی نافرمانی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان لوگوں کو ذرا ہوش میں آ جانا چاہیے جو ہمارے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو نبی کی نافرمانی کی صدا میں اللہ تعالیٰ ان کو فتنے شرک بدعات میں مبتلا کر دے، توحید بھی چھین لے اور اتباع سنت بھی چھین لے. او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کر دے. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ طوفان کیوں آتے ہیں، اور ساری قومیں آج کے اوپر مسلط کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون کو چھوڑ دیا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کو نظر انداز کر دیا. میرے بھائی، یہ اللہ ہمارے حالات کب سے بدلے، اس کی بھی بڑی تاریخ ہے. حالت زار، حالت دار، سینکڑوں سال گزر گئے، مسلمانوں کی حالت دار، لیکن نیچے ہی کی طرف گئے، اوپر اٹھنے کی نوبت نہیں آئی. صدیاں گزر گئیں، آپ کی حالت کیوں خراب ہوئی؟ اس کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمیں واقعہ یاد آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ الحمدللہ، امام اہل سنہ. وہ اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حالات کب سے خراب ہوئے؟ مغرب کے وادیوں میں اونچی ادا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہماری تو یہ تاریخ ہے. لیکن آج زور سے اذان دینا بھی آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ ساری دنیا ہمارا انتظار کر رہی تھی، یہ مسلمان ہمارے یہاں آئے گے، ہمیں راحت ملے گی، اور آج ساری دنیا ایک طرف سے مل کر کے آپ کو دنیا سے مٹا دینے کے لیے چڑھائی کر رہی ہے. یہ حالات کب سے بدلے؟ ذرا اس واقعے کو سنیں صحابی رسول کا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں، اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب آج کے موجودہ یورپ کا ایک بڑا مشہور شہر، آج تو اس کا نام بدل دیا گیا ہے، بڑا مشہور شہر مدینے سے مسلمانوں کی فوج نکلی اور الحمدللہ لمحے بھر میں عیسائیوں کو شکست دے کر کے پورے ملک پر قبضہ کیا اور اسلامی جھنڈا لہرایا. اور اس وقت لڑنے والے عیسائیوں کو جو قیدی بنایا گیا تو ایک رسی میں باندھ کر کے مجاہدین کو کہا گیا ان کو لو اور یہاں سے اٹھاؤ، مدینے تک پہنچاؤ، لے جاؤ. اللہ اکبر، بڑے مال غنیمت، اس طرح سے غلام اور باندیاں بڑے فاتحانہ انداز سے مسلمان آ رہے تھے. لیکن جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے نازک، ایسے خوشی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاد صحابی جلیل ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں. کہنے لگے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ابھی ہم کو نظر آئے تھے لیکن ابھی ابو دردہ تھوڑی دیر میں اب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. صحابی رسول کی تلاش شروع کی، ادھر دوڑا ادھر بھاگا، یہاں گیا، ان سے پوچھا، ہر ایک یہی کہتا ہے بھائی ابو دردہ بہت دیر سے نظر
بدر نہیں آئے ہیں، یہ صحابہ رسول تھے، یہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے حالت زار کیوں ہوتی ہے، ہماری تباہی بربادی کے اصلی اسباب کیا ہیں۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوا گیا تو ایک جگہ ہم نے دیکھا سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں، ہم مال غنیمت دیکھ رہے ہیں اور غلام اور قیدیوں کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، اس قدر روئے اور اس قدر ان کی حالت خراب ہو گئی، کہتے چلنے پھرنے کے لائق نہ رہ گئے۔ کہتے میں بیٹھ گیا، حضرت آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، یورپ کے سب سے بہترین اور خوبصورت شہر کو اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، آج یہاں اسلامی جھنڈا لہرایا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ عطا کیا، یہ اتنے قیدیوں کو ہم نے گرفتار کیا اور اتنی بادیاں ہم نے پکڑ رکھا ہے اور اس طرح سے مال دولت خزانے اور مال غنیمت ہم لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت آپ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں رونا اس بات پر نہیں ہے، فتوحات پر مجھے بھی خوشی ہے، اس غلبے پر مجھے بھی خوشی ہے، ہم داخل ہوئے تھے، اس لائف جھنڈا لہرا رہا تھا، ہم مسلمانوں نے لڑ کر کے جہاد کے ذریعے اس جھنڈے کو گرایا، اسلامی جھنڈا آج ہمارا لہرا رہا ہے، یہ ہماری ساری خوشی ہے، لیکن رونا ہمیں اس بات پر ہے کہ ان هذه الامہ، یہ قوم جو اس شہر کے اندر آباد تھی، ایک زمانے سے دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے باعزت، سب سے مالدار، سب سے قوت والی یہ قوم تھی، سب سے زیادہ خوشحال یہ قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کیا اور اللہ اس کے رسول کے حدود کو توڑا تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مدینے سے لا کر کے ان پر غلبہ عطا کیا اور لمحے بھر میں اس پوری قوم کو ہم نے شکست دے دیا۔ آج اسلام نے جب اسے فتح کر لیا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہاں آباد کر کے جا رہے ہیں، رونا اس بات پر ہے کہ آج جو مسلمان قوم فاتحانہ انداز سے یہاں داخل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، رونا یہ ہے کہ کل ہماری یہ نسل جو ہے یہ بھی اگر دین کو چھوڑ دے گی تو جیسے اللہ نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دینے کے بعد ہم کو ان کے اوپر مسلط کیا، ہم نے ان کو قیدی بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میری نسل آگے چل کر کے بد عمل، بد کردار، کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ کسی دوسری قوم کو بھیج کر کے میری اس قوم پر مسلط کرے گا۔ ہماری عورتیں ہوں گی، ہماری مائیں ہوں گی، ہمارے نوجوان ہوں گے جو دشمنان گرفتار کر کے ویسے لے جائیں گے جیسے آج ہم ان کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اصل میں رونا اس بات پر ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ اسی اپنے ملک کو ذرا دیکھیں، جب تک ہمارے ہاں صداقت تھی، امانت تھی، مسجدیں آباد تھی، تقوی پرہیزگاری تھی، پورے ہندوستان پر ہمیں اللہ نے غلبہ عطا کر رکھا تھا، لیکن جب ہم ہر قدم پر اسلام کو پسند کرتے تھے، لیکن ہم نے جب دیکھا وَجَمِعْتُمْ هُ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ جب ہماری حالت یہ ہو گئی، اب آدمی اتنا ڈر بزدل ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا ہے دادا نے، تو سوچتا ہے کہ نہیں اس نام رکھنے سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس کو بدل کے کیا رکھ دو، یوسف کو جوزف رکھ دو تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ جب اس قدر ہم ذلیل اور خوار ہو گئے، اپنا نام مسلمان رکھنا بھی ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں بھی اپنی انسل سمجھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے اور اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں خوف زدہ یا اپنی انسلٹ اور توہین سمجھ رہا ہے۔ اور حشر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہمارے دوست محترم مولانا مدنی نے جو بیان کیا، سب صاف ہے، کیوں نہیں بھائی اس کو رکھنے سے لوگ سمجھ لیں گے مسلمان ہے تو کاؤنٹر پر دھکے دے دیں گے، ٹرین میں پریشانیاں ہو جائیں گی، سفر میں یہ مشکلات آ جائیں گی۔ تو اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ اشارہ کیا شیخ نے، ہم نے اپنی ظاہری شکل و صورت کو چھوڑ دیا، کہیں راستے میں موت آ گئی یا تو بغیر جنازے کے نہیں تو ننگا کر کے دیکھیں گے، اب دیکھو مسلمان ہے کہ
तुम ने क्या समझा था कि एक सुन्नत को छोड़ करके हम कामयाब हो जाएंगे? सुन्नत को तुमने छोड़ा, तुम्हारी इजार भी दुश्मन उतार लिया करता है। सिर्फ दाढ़ी निकालने से खतरा से नहीं बच सकते। कम से कम मेरे भाई मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो और देकर रहा था कि हजरत अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ऐ लोगो, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल डाले। क्या मतलब है? अगर इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है, अल्लाह ताला ने माल से, दौलत से, हुकूमत से, गलबा से और इसी तरह से तिजारत और कारोबार, खुशहाली से अल्लाह ताला ने आपको नवाज रखा है, तो अल्लाह ताला आपकी खुशहाली को बदहाली में, हाकिम को महकूम में, गालिब को मगलूब की शक्ल में उस वक्त तक नहीं तब्दील करेगा जब तक कि आप दीन को छोड़ करके बेदीन ना हो जाएं। और अगर आज आप हमारे ऊपर सारी मुसीबतें आ रही हैं बेदीनी की बिना पर, हमारे किस्ब और झूठ, हरामकारी की बिना पर, नाजायज कामों की बिना पर, किताब और सुन्नत को छोड़ देने की वजह से आज अगर हमारे ऊपर बलाएं आफतें आ रही हैं तो सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। क्यों? दुआएं तो माशाअल्लाह दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर में कितनी मिनट होती है? कितनी मिनट? 1 घंटा। और माशाल्लाह पाकिस्तान रायविंड में 1.5 घंटा। आई बात समझ में? और बांग्लादेश में 2 घंटे। खुद अपने हैदराबाद शहर में जरा देखें कितनी लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं। यहां तक कि अल्लाह को नोच लेने का दावा किया जाता है। अल्लाह मुझे मालूम तू फला जगह बैठा तो आगे चिमट जाता तुझसे। दुआएं तो बड़ी अच्छी हो रही हैं लेकिन इस्लाह नहीं हो रही है। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। जब मैं कहता हूं अल्लाह हमारा हाल देख, हुक्म होता है कि बंदा नाम है आमाल देख। अपने किरदार और अपने गुफ्तार को बदलने पड़ेंगे। हमारे ऊपर अगर ये बलाएं और मुसीबतें आई हुई हैं, परेशानियां हैं, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हो, अब जब तक दीन की तरफ पलट करके नहीं आएंगे, बेदीनी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक अल्लाह ताला इस जिल्लत को नहीं उठाएगा। हमें हदीस याद आई, बड़ी मशहूर हदीस है, सुनन अबी दाऊद के मुस्नद अहमद बिन हंबल की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तबायातुम बिल ईनति वत्तबातुम अज़नाबल बकरी व रज़ीतुम बिज़्ज़र'i व तरक्तुमुल जिहादा सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला ला यंज़ि'हु मिनकुम हत्ता तरजि'ू इला दीनिकुम। आपने सारे मसाइल हल कर दिए, हमारी जिल्लत के असबाब भी, और फिर हमें दोबारा सुर्ख रू होना है तो वो भी अल्लाह के रसूल ने वादे कर दिया। हदीस को जरा गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद में, ए लोगों, मार्केट का सारा निज़ाम मैंने सुधार दिया है। हमने सूद को दुनिया से, हमने सूद का खात्मा कर दिया है और हमने जाहिलियत की तमाम चीज़ों को कदमों तले दफना दिया है। अब अगर दोबारा इज़ा तबायातुम बिल ईनते, जब तुम बेईना करने लगो, क्या करने लगो? ईना एक तिजारत है और ये तिजारत भी सूदी है। क्या ख्याल है शेख अब्दुल्ला? इसको यही कह सकते हैं, शक्ल है सूद की, क्योंकि उसकी शक्ल ये होती है, ये हमने अपनी घड़ी एक साहब से दिया, आपके हाथों बेचा 500 में, आप कीमत नहीं अदा कर रहे हैं, मालूम है कीमत नहीं अदा कर पाएगा। मैं कहता हूं अच्छा ऐसा करो 250 में हमको दे दो। अब हमने कितना ले लिया आपसे? 500 पहले का और 250 बाद का। कितने हमारे हो गए? उस गरीब बेचारा 500 नहीं दे रहा, तब 750 देगा। इसीलिए मैंने इसका तर्जमा किया, इशारा किया, इदा तबायातुम बिल ईनते, जब तुम्हारे कारोबार सूदी हो जाएं। क्या हो जाएं? तुम्हारे कारोबार सूदी हो जाएं। इदा तबायातुम बिल ईनते, जब तुम्हारे अपने कारोबार सूदी हो जाए, सूदी लेन देन करने लगो। नंबर 2, वत्तबातुम अज़नाबल बकर, वत्तबातुम
अज़नाब अल बकर, और तुम बैल के दुम के पीछे पड़ जाओ, यानी वरसी तुम बिज़र्अ, और बस खेती बाड़ी में लग जाओ। अब दीन के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम बाकी ना रह जाए। नबी अलैहिस्सलाम के सामने सहाबे कराम का, अंसार मदीना का एक बड़ा तबका था जो किसान पेशा लोग थे, और किसानी का काम ऐसा है कि वो कभी इंसान को जल्दी मौका नहीं देता। तो आपने इशारा किया, जब तुम किसानी के कामों में, अपने बागात और अपने खेती बाड़ी में इतने मशगूल हो जाओ कि अब नमाज पढ़ने का टाइम तुमको ना रहे, दीन के लिए काम टाइम ना रहे, एक तो सूदी कारोबार शुरू कर दो, और नंबर 2 अब तिजारत कारोबार और दुनिया में इस कदर तुम मशगूल हो जाओ कि अब दीन के लिए तुम्हें फुर्सत नहीं। अल्लाह अकबर। और आज कैसी फुर्सत है? अलीगढ़ का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, अलीगढ़, वहां से एक मैडम मसला पूछी, अल्लाह अकबर, क्या वो बहुत बिजी थी, बहुत ही, क्योंकि डॉक्टर है, बहुत बिजी। तो उन्होंने सुना दर्स में कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें। ये गर्मियों की छुट्टी में आई अलीगढ़, तो यहां से एक नौकरानी लेके गई। क्या लेके गई? नौकरानी। और जाने के 1 हफ्ते के बाद पूछा, शेख साहब अब तो मसला हल हो गया। मैंने कहा वो क्या? कहा मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, अपने बदले नमाज पढ़ने के लिए एक नौकरानी हमने रख लिया है। हाँ, अब तो काम चल जाएगा। अब जरा सोचो, आप इरशाद फरमाते हैं वरज़ी तुम बिज़्ज़र्अ, इस कदर तुम मशगूल हो जाओ दुनिया में कि अब तुम्हें अल्लाह के लिए टाइम नहीं। और अगर कहीं पार्टी हो, माशा सब कुछ टाइम है, और भी कहीं किसी पार्क में पार्टी रख दी जाए, फिर जरा देखें आदमी कैसे वक्त निकाल लेता है। ये आज हमारे साथियों ने मौलाना मद्रास से आए, हम वहां से आए, वो यहाँ से आए, वो यहाँ से आए, और सुनने वाले कहाँ कहाँ से आ गए। लेकिन कितने लोग पड़ोस में हो गए, नहीं भाई मेरे पास जरा टाइम नहीं, फला काम में मशगूल हो गया। ये बाजू में रह करके भी इज्तिमा में शराकत की तौफीक नहीं मिल रही है। मेरे भाइयों, दीन के लिए वक्त निकालो, दीन के लिए वक्त, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, और किताब और सुन्नत पर अमल करने के लिए, अल्लाह के जिक्र और अज़कार के लिए। जब तक हम अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अल्लाह ने तो हमारे ऊपर इतना करम किया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर 50 वक्त की फर्ज कर दिया होता तो शायद 10 मिनट भी हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन ऊपर वाले ने बड़ा करम किया, जाओ खाओ पियो, आराम करो, सो बात करो, तिजारत कारोबार करते रहो। सिर्फ 5 वक्त हो जाने पर अगर 5 वक्त की नमाज तुमने पढ़ लिया तो हम अपने फजल करम से 50 वक्त की नमाज का अजर सवाब तुम्हें दे देंगे। उसने तो इतना करम किया। अब इस 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी का टाइम आज मुसलमानों के पास नहीं रह गया। आपने साथ 2 बुराइयां हो गई। नंबर 1, आपने साथ फरमाया इज़ा तबायातुम बिलईनते, जब तुम्हारी अपनी तिजारत और कारोबार लेन देन सूदी हो जाएं। नंबर 2, वत्तबातुम अज़नाबल बकर, और तुम किसके पीछे चलने लगो? बैलों के पीछे। दुनिया तरक्की कर गई, आज हम गाड़ियों के पीछे चल रहे पीछे ही पीछे। वरदी तुम बिज़्ज़र्अ, और दुनियादारी खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। बस वही तुम्हारा सब कुछ बनकर कह रह गया, दुनिया का कारोबार। और आपने इरशाद फरमाया व तरक्तुमुल जिहादा, और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना तुमने तरक कर दिया। क्यों? जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज की पाबंदी नहीं कर सकता, जो अपने नफ्स से जिहाद करके, अपने घर से टीवी में अपने बीवी बच्चों से जिहाद करके, अपने घर से बुराइयों के अड्डे को नहीं निकाल सकता, अपने नफ्स से जिहाद करके अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रख सकता, वो मैदान जंग में काफिरों से कब जिहाद कर लेता होगा। इसीलिए इस्लाम ने सबसे पहला जिहाद फर्ज किया, अपने नफ्स से जिहाद करो, इल्म हासिल करो, ये जिहाद है। अपने बाल बच्चों से जिहाद करो, उनके अंदर जो बुराइयां मुनकरात पाए जाते हैं उनको मिटाओ।
یہ ساری چیزیں تم ختم کر دو گے، کئی برائیاں ہو گئی نا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے گا ذرا وہ سن لو، صلت اللہ علیکم ذلہ، اب اللہ تعالیٰ تمہارے حالت کو حالت زار بنا دے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ حالت زار ہو گئی۔ اور صلت اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ ذلت اور رسوائی کس نے مسلط کیا؟ ہمارے کھوپڑی بھی بڑی عجیب و غریب ہے، کوئی بھی معاملہ ہوا کس نے کیا؟ سب کچھ امریکہ کیا، ہاں سب کچھ کس نے کیا؟ ارے تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی بیٹی نے تو امریکہ نہیں، امریکہ نے کہا تمہاری بیوی کے پاس کون سا لیٹر بھیجا بھائی کہ نہیں پردہ نہ کرنا، شوہر کی بات نہیں ماننا، ہر چیز کیا نہیں، حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو حکومت کیوں کر رہی ہے؟ دنیا کیوں کر رہی ہے؟ صلت اللہ علیکم ذلہ، تمہارے اعمال کردار جب خراب ہو گئے، تم سودی کاروبار کرنے لگے، تمہارا مکان بھی بغیر سود کے تیار نہیں ہوتا، جس مکان میں رہتے ہو وہ سودی، جو کاروبار کرتے ہو وہ سودی، یہاں تک کہ شادیاں کرتے ہو وہ بھی سود کا پیسہ لے کر کے، جو گاڑی چلاتے ہو وہ سودی، سارا معاملہ تو تمہارا سود کا ہے، سودی معاملہ ہے۔ اور دنیا کے پیچھے اس طرح سے ہم پڑ گئے کہ آخرت تو اللہ کریم پر ہے، ہاں جنت کو امیدوار ہیں، لیکن کون؟ اللہ بڑا رزق بخشنے والا ہے۔ آخرت کی باری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور دنیا میں سارا کاروبار ہمارا سودی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکال نہ سکیں، ہم نہ اپنے نفس سے جہاد، نہ اپنے معاشرے سے جہاد، نہ اپنے گھر سے جہاد، اور نہ ہم علم حاصل کریں۔ جب ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلت اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر کیا مسلط کر دیا؟ پتا چل گیا ذلت نہ امریکہ نے مسلط کیا، نہ برطانیہ نے کیا، نہ فرانس نے کیا، نہ جاپان نے کیا، نہ چین نے کیا، نہ ہندوستان نے کیا، ذلت و رسوائی کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ ہم نے نافرمانی اللہ کی کیوں؟ امریکہ کیوں ہمارے اوپر مسلط کرے گا رسوائی؟ ہم تو اس کے وفادار نکلے۔ برطانیہ کیوں ہمارے اوپر مسلط کرے گی رسوائی؟ ہم تو جو کہتا ہے سننے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس اور چائنا ہمارے اوپر کیوں ذلت رسوائی مسلط کرے گا؟ ہندوستان کیوں ہمارے اوپر مسلط کرے گا ذلت رسوائی؟ جو کہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار، ہم تو ان کے وفادار ہیں۔ اصل میں ہم بے وفا نکلے اللہ کے، دنیا میں سب کے وفادار، اللہ کے بے وفا۔ ہم فلم اسٹار کے وفادار ہوں، کرکٹ کھلاڑیوں کے ہم وفادار ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں، یہ ہیروئن جن کو کہا جاتا ہے، نام بھی رکھا گیا کیا؟ فلم اسٹاروں کو اسٹار جانتی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نام دیتے ہوئے بھی لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اللہ نے جو ستارے بنا ان کو اسٹار کہا جاتا ہے، اور معاشرے میں سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان جو ہوتا ہے ہم اس کو فلم۔ ذرا سوچا تم نے اس زبان سے کیسے الفاظ نکال رہے ہیں وہ؟ اور ہماری ماں اور بہنوں کا معاملہ آ جائے، المان والحفیظ، ایک اداکارہ اگر کہیں سامنے آ گئی تو جو لباس اس نے پہنا، جس کٹنگ کا بال اس نے لٹکایا، اللہ اکبر۔ گزر رہا تھا ابھی اس دورے میں بڑودہ کے اندر، کہاں؟ بڑودہ کا نام سنا ہے نا؟ تو اللہ اکبر، ایک صاحبہ کھڑی ہیں، ہم تو محترمہ نہیں کہیں گے بھائی، میڈم کہہ دو کھڑی ہیں، ان کو کچھ دیکھنا ہوتا تو سارے سر کے بال سے انہوں نے نقاب کر رکھا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ان کے بال پیچھے کے بجائے کدھر لٹکے ہیں؟ اب نمبر آتا تو پہلے اس کو اٹھا کر کے پھر نمبر پڑھتی تھی بیچاری۔ میں نے کہا ترا دیکھو، یہ پردے کے مخالف ہیں، کپڑے کے پردے سے اللہ نے محروم کر دیا تو سر کے بالوں کو ان کے چہرے پر لٹکا دیا۔ چہرے اگر وہ کپڑا کا پردہ کرتی تو شاید وہ مصیبت نہ آتی جو بالوں کو لٹکا کر کے انہوں نے ایک فیشن کے طور پر اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھا۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا، اتنی مشقت میں ڈالا کہ ٹیلی فون نمبر بھی دیکھنا ہو تو پہلے اٹھاؤ۔
ہماری ماں اور بہن سب سے بڑا اپنا پیشوا کس کو سمجھا؟ ان اداکارہ عورتوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ذرا سوچو، ہم نے سب کو اپنا وفادار، سب کے فرما بردار بن گئے۔ اگر ہم بے وفائی کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے، ہم تو سب کے وفادار ہیں، اور وفاداری کی صدا ذلت رسوائی نہیں دیتا وفادار۔ ہم جس کے بے وفا ہیں اللہ اس کے رسول کے، اس نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کیا۔ اب کبھی نہ کہنا ہاں فلاں ملک نے کیا یا حکومت نے کیا یا ہندوؤں نے ہمارے سے آزادی کری۔ یہ ذلت رسوائی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کس نے کیا؟ مسلط اللہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سن لو کان کھول کر کے، لا ینزعہ، کتنی بھی دعائیں کرو گے، کتنی بھی دوستی کے ہاتھ دنیا کے لوگوں کے سامنے پھیلاؤ گے، اللہ نے ذلت کو مسلط کیا ہے۔ اب ذلت اٹھائے گا تو اللہ ہی اٹھائے گا۔ جب تک اللہ ذلت کو نہیں اٹھائے گا یہ ذلت دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کب اٹھائیں گے؟ جو ذلت اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اٹھائے گا۔ کب تک؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ پتہ یہ چل گیا ہم دیندار تھے تو دنیا میں عزت والے تھے، ہم نے دین کو چھوڑا تو ذلیل ہو گئے، اب دوبارہ دین کی طرف آئیں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نصیب کرے گا۔ بغیر دین کی طرف لوٹ کر کیا ہے عزت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ آؤ، اور ہمارے اوپر ذلت کیوں؟ میرے بھائی سارا قصور ہمارا اپنا ہے، غیروں کا نہیں۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، ذلت اور رسوائی کے سبب ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ آؤ ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، امام صوبان حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی تو آپ نے سمجھ لیا ذلت اور رسوائی کیوں مسلط؟ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اور دین کو چھوڑا تو سود سے ہم سودی کاروبار لین دین والے ہو گئے، ہم دنیا میں مشغول ہو گئے تو دین کے لیے آخرت کے لیے ٹائم نہ رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ دوسرا سبب ذرا سن لو۔ حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی کثرتھا۔ اس حدیث کو بھی ذرا غور سے سنو اور پتہ چل جائے کہ ہماری حالت زار کیوں ہے، ہم دنیا میں ذلیل اور خوار کیوں ہیں، اور اس کا علاج کیا ہمارے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنو، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی کثرتھا۔ اے لوگو، ایک زمانہ وہ آئے گا، قریب ہے، انتظار کرو کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، دنیا کی ساری قومیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، بت پرست ہوں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں یا چاند کی، سمندر کی پوجا کرنے والے ہوں یا کنکر اور پتھر کی، یہ جتنی قومیں دنیا کے اندر ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی کثرتھا، ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ نے بڑی پیاری تشبیہ دی، سن لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کما تداعی الاکلۃ الی کثرتھا، جیسے کہیں کھانا تھوڑا سا رکھا ہو، کھانے والے بھوکے 100 ہیں اور کھانا صرف تھوڑا سا ہے، ایک پیالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سینکڑوں بھوکے، 50 جو بھوکے ہیں، بے چین ہے، بیتاب ہے بھوک کی وجہ سے، ایک جگہ کھانا دیکھا تھوڑا سا ہے تو سارے لوگ اس کھانے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، اس بھی دھکا دیا، وہ بھی دھکا دیا، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ کھانا میں لے لوں۔ آپ نے فرمایا جیسے بھوکے پیالے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی ساری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔
تمہارے مال، تمہاری دولت، تمہارے خزانے اور تمہارے ملک کو اور تم کو مٹا دینے کے لیے اور تمہارے مال دولت خزانوں پر قبضہ کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فمن قلت یومئذ، کیا اس دن ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، ہماری تعداد مٹ جائے گی، ہماری بڑی قلیل مقدار ہوگی، اس لیے دشمنوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ہم مقابلے کے لائق نہیں رہ گئے، ہماری تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، تمہاری تعداد تو آج سے کہیں زیادہ اس وقت ہوگی، تعداد کی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہارے تعداد تو بہت زیادہ ہوگی آج سے کئی گنا، لیکن تمہاری ساری قوت ختم ہو جائے گی اور تمہاری مثال کیسی ہوگی کمزوری کی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جس طرح سے آپ کے راستوں میں ذرا دیکھیں، نالیوں کے اندر جہاں نالے پر نالے ہوتے ہیں وہاں سوکھی گھاسیں پڑی رہتی ہیں، کپڑے پڑے رہتے ہیں، کاغذ پڑے رہتے ہیں اور بڑے خشو خاشاک پڑے رہتے ہیں۔ جب زور کی بارش ہو تب پانی تو ایک ہے لیکن تن کے خشو خاشاک بے حساب ہیں، لیکن سارے بے حساب خشو خاشاک پانی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، پانی کا ریلا سب کو لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن دشمنوں کا جب حملہ تمہارے اوپر ہوگا، دنیا کی ساری قومیں جو تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو تمہاری اور دشمنوں کی مثال وہی ہوگی جیسے بارش کے موسم میں زوردار بارش ہوتی ہے، پانی بہتا ہے تو سارے خشو خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، یعنی دشمنوں کا ریلا پانی کے مانند ہوگا اور تمہاری مثال کیسی ہوگی؟ خشو خاشاک کے مانند۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی کمزوری، کثرت تعداد، بہت بھاری تعداد ہونے کے باوجود آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں۔ کون زیادہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تمہارے بازو میں عیسائی ہو 2 بچے زیادہ اس کے ہاں نہیں ہوتے، ہاں، اور 1 درجن سے کم مسلمان کے ہاں نہیں ہوتے، ہاں، تو تعداد کس کی زیادہ رہے گی؟ مسلمانوں کی۔ آج بھی ہماری تعداد زیادہ ہے اور 6 مہینے پہلے جو رپورٹ شائع ہوئی تھی دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کی، سب کی آنکھیں کھل گئی۔ اگر ہم تو ہمارے 2 کا چکر رہا تو 20 سال میں مسلمان ملک میں سب سے آگے بڑی تعداد ہو جائے گی، پھر ہمارا سارا معاملہ مشکلات۔ رپورٹ پڑھی تھی نا تو پتہ یہ چل گیا میرے بھائی، ایک مسلمان جس قوم کے پاس 40 بچے ہوں، کتنے؟ عراق اور امریکہ کی جو لڑائی ہو رہی تھی تو دبئی میں ایک کویتی بھگ کر کے آیا، بحمداللہ پورے 40 بچے تھے اس کے۔ کتنے؟ اب ذرا بتاؤ، جس قوم میں اتنی کثرت سے بچے ہوں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر نہیں بلکہ پہلے نمبر پر، تو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہماری ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، 2% بھی جو آپ کے ملک میں ہے، نام نہیں لیتا، دنیا کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر سب سے بڑی اقلیت کون ہے؟ حالانکہ اقلیت نہیں، ہماری سب سے بڑی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری طاقت کیا ہے؟ جیسے بارش کے موقع پر نالیوں میں خشو خاشاک کوڑے کرکٹ کو پانی بہا لے جاتا ہے، وہی طاقت، وہی کمزوری اور وہی مثال تمہاری ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ خود اپنے شہر کو لے لو، آج سے چند سال نہیں، مشکل سے سال بھر پہلے کی بات ہے، 2% جو ہندوستان میں اقلیت ہے وہ بھی آپ کو دبا کے رکھنا چاہتی ہے۔ کتنی تعداد ہے اس کی؟ صرف 2% ہی مشکل سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ہمارے لیے شیر بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اب ذرا سنو، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ،
آخر اتنی کمزور قوم کیوں ہو جائے گی؟ تم اتنے کمزور کیوں بن جاؤ گے؟ وہ ذرا سنو، اپنی ذلت و پسپائی تو سن لیا کہ تمہاری کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے بھی تمہاری قیمت تو کیسی؟ ملک کے اندر بارش ہوتی ہے جیسے بارش کا پانی خش و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، ایسے ہی ملک میں بسنے والی جو قوم چاہے تمہارے اوپر جو چاہتی ہے کر ڈالتی ہے، کوئی تمہاری سنوائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تعداد تمہاری زیادہ ہو اور ذلت رسوائی بھی تمہاری ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت بہت قلیل مقدار میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن کوئی قوت و طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دو برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان دونوں برائیوں سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وہ دو برائی کون ہے؟ ذرا سنو، حب الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دونوں برائیاں کیا ہیں؟ پہلی برائی حب الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت دین کی محبت پر غالب ہو جائے گی، یہ پہلی برائی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ آج ذرا سوچو، دنیا کی ہر چیز پر محبت کس کی غالب ہے؟ دنیا کی، مال کی، دولت کی۔ حب الدنیا، پہلی برائی تو ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی محبت اتنی خطرناک، اللہ اکبر۔ اور ارشاد اے لوگو اتقوا الدنیا، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں سن لو، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کر کے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گزر گئی ومن فتنۃ الدنیا، دنیا کیسے پناہ مانگنے میں۔ نبی علیہ السلام جب معراج والی رات میں آپ جا رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر، بعض روایات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے براق پر سوار تو سامنے سے کسی نے آواز لگائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مڑے تو جبرائیل امین نے کہا نہیں آگے بڑھے، اس کی آواز پر کان نہ دیں۔ آپ نے کوئی توجہ نہ کی، آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر بائیں جانب سے کچھ دور گئے، آواز آئی، اس نے بھی کہا یا محمد، ایسی آواز لگایا معلوم پاتا ہے کوئی بڑا مصیبت زدہ پریشان ہے جو آپ کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ آپ مڑنا بھی چاہتے ہیں تو جبرائیل امین کہتے نہیں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اور آگے بڑھے، فرماتے ہیں آپ میں اور آگے بڑھ گیا براق پر سوار تو سامنے سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت بے حیائی اور بے پردگی کی حالت میں، اور جتنا میک اپ کر سکتی ہے اتنے میک اپ سے مزین ہو کر کے اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے میری طرف چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے کہا نظر انداز کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون تھی؟ تو جبرائیل امین نے بتایا وہ پہلی آواز جو تھی دائیں جانب سے وہ یہودیت کی آواز آ رہی تھی، اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے تو آپ کی پوری امت یہودی بن جاتی، اور یہ بائیں جانب جو آواز آئی تھی وہ نصرانیت کی آواز تھی، اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے تو ساری امت نصرانی بن جاتی۔ اور یہ جو ظالم سامنے سے عورت آئی ہے باہوں کو کھولے ہوئے فل میک اپ میں، اب بہترین قسم کے مزین ہو کر کے اور باہوں کو پھیلائے ہوئے، معلوم پڑتی ہے کہ آپ کو اپنے سینے اور گلے سے لگا لے گی۔ آپ جبرائیل امین نے کہا یہ دنیا ہے جو چلی آ رہی تھی، یہ ہے دنیا۔ دنیا کی محبت جس کے دلوں میں پیدا ہو جائے، نہ اللہ کی سنتا ہے، نہ رسول کی سنتا ہے، نہ نبی کی سنتا ہے، نہ ماں کی سنتا ہے، نہ باپ کی سنتا ہے۔ دنیا دار جب دنیا کی محبت پیوست ہو جاتی ہے تو صرف وہی کرتا ہے جس میں اس کو دنیا کا فائدہ نظر آئے۔ اسی لیے میرے بھائی آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، فاتقوا الدنیا، دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر دنیا کے بعد سب سے خطرناک چیز کیا؟ کئی مائیں بہنیں ناراض ہو جائیں گی، اوہو نہیں بھائی، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کس سے بچ کے رہنا؟
दुनिया से और औरत से। औरत नेक बनती है तो हजरत हाजरा, मरियम और आयशा का मकाम हासिल कर लेती है। और अगर वो ले डूबने लगे और वो अगर दीन से दूर हो जाए तो इस दुनिया में लोगों के लिए औरत से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं। अगर नेक बने तो उससे बेहतरीन मखलूक नहीं, और औरत अपनी इस्लाह ना करे तो उससे बुरी कोई मखलूक नहीं। अला फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। बहरहाल अर्ज़ कर रहा था, आपने दुनिया से डराया था, फितनतुद दुनिया। तो भाई आपने इरशाद फरमाया तुम्हारी तादाद तो बहुत ही ज्यादा होगी, लेकिन सारी कुव्वत और ताकत खत्म हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? दो। नंबर एक, हुब्बुद दुनिया, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पर, नबी की मोहब्बत पर, रसूल की मोहब्बत पर, दीन की मोहब्बत पर, आखिरत की मोहब्बत पर। किसकी मोहब्बत गालिब? और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पर, रसूल की मोहब्बत पर, दीन की मोहब्बत पर, आखिरत की मोहब्बत पर किसकी मोहब्बत गालिब आ जाए? अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर, दीन की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत आ जाए तो दुनिया को तो अल्लाह छोड़ेगा, लेकिन इसको अजाब से नहीं छोड़ेगा। क्यों? कुल इनकाना आबाउकुम, जरा गिनते जाओ, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा। कितने हो गए? 8। याद रखो, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। सारी जिल्लत और रुसवाई के सबब क्या है? दुनिया की मोहब्बत। क्यों? अब अल्लाह ताला का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाते हैं कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाक तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ नबी, इनको बता दें, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पर, रसूल की मोहब्बत पर, माल की औलाद की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, कौम और कबीले की मोहब्बत, और ये तुम्हारे बने बनाए आलीशान बंगलों की मोहब्बत, इन तमाम 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत, और इन 8 का ताल्लुक दुनिया से है कि दिल से? दुनिया से। इनकी इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत पर, दीन की मोहब्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ गई, तब फतरब्बसू, फतरब्बसू, अब दफा हो जाओ, जरा इंतजार करो। इंतजार करो। क्या इंतजार करो? हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, कि अल्लाह ताला कौन सा अजाब तुम्हारे ऊपर नादिल करता है, अब अजाब का इनकार करो। आसमान से पत्थर की बारिश होती है या मिसाइल की बारिश होती है? एटम बम गिराए जाते हैं या और कोई बम तुम्हारे ऊपर गिराया जाता है? या जमीन में जलजले आते हैं या दरिया का तूफान आता है? या अल्लाह ताला ऊपर के अज़ाब को रोक ले, जलजले को रोक ले, किसी जालिम कौम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दे, अब अल्लाह ताला के अज़ाब का इंतजार करो। अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल करके अपने नबी और दीन की मोहब्बत पैवस्त कर दे। नंबर 2, दूसरी बुराई क्या हो जाएगी? वह कराहियतुल मौत, वह कराहियतुल मौत, मौत से तुमको बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाएगी। हालांकि शेख ने इशारा किया था, एक दीनदार के लिए मौत बड़ी रहमत है। क्या ख्याल है? दीनदार के लिए मौत बड़ी रहमत है। क्यों भाई? हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हो, 1 महीना नौकरी करें और महीना पूरे होने पर तनख्वाह न मिले तब अच्छा है कि बुरा? और तनख्वाह मिल जाए तो अरे, और वो भी तनख्वाह 1 महीने की नौकरी की 3 महीने की दे देता, क्या पूछना है?
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اور ان کے درمیان ساری مخلوقات سے بھر دیا، اور یہ سب تمہارے لیے ہے، اور تم کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی مار نہیں دیا بلکہ اللہ نے تم کو زندگی دی۔ کسی کو 60 سال 70 سال، کسی کو 85 سال، کسی کو 90 سال۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کیوں آئے گی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں کون اچھا عمل کر کے آیا ہے۔ مرنے کا مطلب ہے کہ جس کے لیے ساری دنیا کو ناراض کیا، جس کے لیے گرمی کے موسم میں دن بھر روزہ رکھا، جس کے لیے بارش کے موسم میں مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھا، جس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے گیا، مرنے کا مطلب ہے موت آئی، منزل مقصود کو وہ پہنچ گیا۔ تو مومن کے لیے موت بڑی رحمت ہوتی۔ کیوں؟ جو کیا ہے نیکیاں اس سے بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ، مرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ گیا۔ اور پہنچا بھی کیسے ہو بھی سن لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ مرنے کے قریب ملک الموت آئے اور اشارہ کر دیا ہاں چلو آج تم سے تمہارا رب راضی ہے، اس وقت مومن سوچتا ہے کتنی جلدی موت آئے تاکہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں۔ اور ہمارا یہ بیٹا ہے نا ماشاءاللہ، اس کو اس کے باپ بھیجنے بیٹے 500 لو یہ سپر مارکیٹ سے سامان خرید لاؤ، یہ 500 کھا ڈالے۔ ہاں پھر ذرا دیکھو گھر جانا پسند کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر سامان پورا لے لیتا تو بہت شوق سے جاتا، لیکن ڈیڈی نے 500 دیا، اب نہ ڈیڈی راضی نہ ممی راضی، یہ تو 500 اڑا دیا، اب یہ بھاگتا پھرے گا، اب یہ اپنے گھر جانا گوارا نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں، زندگی دیا عمل کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، موت آ گئی، زندگی ختم، اور رب نے جس لیے بھیجا تھا وہ تیرے تیاری نہیں کی، اب خالی ہاتھ کیسے رب کے پاس تو جائے گا؟ ہاں اب وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ تو سوچتا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا ملک الموت کو روک لے، یہ بڑی چیک بک رکھی ہے، چیک پر دستخط کر دوں، 5 لاکھ اس مدرسے کے، 20 لاکھ اس مسجد کے لیے، اللہ وہ صدقہ کر کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کہتے خبردار، عمل کرنے کا وقت اس وقت ختم ہو گیا۔ وہ تو بڑی کوشش کرتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ ادھر کیا جواب ملتا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا۔ ہرگز نہیں، آج ایک لمحہ تجھے نہیں چھوڑا جائے گا، جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا، تو بڑا بدبخت ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ ایمان لایا تصدیق کیا، اور نہ تو نے بدبخت کبھی نماز پڑھی ہے۔ ہاں میرے بھائی، تو جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے وہی مرنے کی آرزو کرے گا۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اور ایمان و عمل سے جس کا جھولا، جس کے تھیلیاں خالی ہوں گی، وہ کبھی بھی رب کے پاس جانا نہیں۔ کیوں؟ سمجھتا ہے اب تو یہ بڑے ہاں منانے والے دوست کیا پوچھنا، کہتے تھے چونکہ صاحب کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، 10-20 نوجوان اکٹھا ہوئے، کھایا پیا، حضور بندہ بالکل تیار ہے، معلوم پڑتا ہے کہ جو چاہیں اور جس کو چاہیں لٹوا لیں، جس کو چاہیں قتل کروا دیں۔ میرے بھائی لیکن جب معاملہ وہ آیا، اللہ اکبر، اب سارے دوستی ختم۔ ولا یسأل حمیم حمیما، یہ سارے سینے ٹھوکنے والے بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے، سورا وقت ختم۔ قالوا ما صنعك فی قالوا
ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اب پوچھتے جہنم میں کیوں آ گئے؟ صاحب کیا بتاؤں، لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم بے نمازی تھے. میرے بھائی جو بے نمازی ہوگا، دیندار نہیں ہوگا، بے ایمان ہوگا، بدعمل ہوگا، وہ کبھی مرنا نہیں چاہے گا. تو آپ نے اشارہ یہ کر دیا کہ تمہارے اوپر جو ساری دنیا جو پل پڑے گی تمہاری طرف اکٹھا ہو کر کے، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن کوئی قوت و طاقت تمہاری نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. کیا ڈالے گا؟ وہن ڈال دے گا، اور دشمنوں کا روب تمہارے دلوں سے نکال لے گا. جب تک روب رہتا ہے نام سے بھی آدمی ڈرتا ہے. سانپ سنا ہے نا، سانپ سے ڈرتے ہیں، پلاسٹک کا سانپ بھی سامنے آئے تو روکتے کھڑے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ کیوں؟ صرف سانپ کا ڈر آپ کے دل میں پیوست ہے. اللہ نے اس امت کی جو بڑی خصوصیت رکھی تھی وہ یہ کہ اس کے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا تھا. لیکن جب یہ ایمان اور عمل صالح سے دور ہو گئی امت تو آپ فرماتے ہیں دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اللہ نکال لیا. پھر میرے بھائی کو ذرا سنیں، جب تک وہ سانپ کا کہ پلاسٹک کا سانپ کسی بچے نے بستر پر لا کے رکھ دیا، شور مچائیں گے، پستول لے کر کے آئیں گے مارنے کے لیے. کیوں؟ سانپ آیا ہوا ہے. اور ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور پتا چل جائے یہ تو پلاسٹک کا کھلونا ہے، پھر اٹھا کر کے جب تک روب ہے خوف کسی مخلوق کا، آپ کا روب اللہ نے دشمنوں کی دلوں میں ڈال رکھا تھا. اس لیے آپ کو دنیا میں عزت نصیب تھی. کیوں؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا. ہمارے ایمان اور ہمارے صالح ترک کر دینے کی بنا پر اللہ نے اس نعمت سے ہم کو محروم کر لیا اور دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب نکال لیا. تو بلی بھی ہمارے لیے شیر بن گئی. جو ایسے جھکتے تھے وہ ایسے چلنے لگے. ہاں، جو ہمارے دروازے سے بغیر سلامی کیے گزرتے نہیں تھے، آج سینہ تان کر کے گالیاں دیتے ہوئے آپ کے دروازے سے گزر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس نعمت سے آپ کو محروم کیا جو ان کے دلوں میں رعب آپ کا ڈالا تھا. اور کیوں ڈالا تھا؟ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ نے اس چیز کو نکال لیا. وہ بھیگی بلی بھی آپ کے لیے شیر اور شیرنی ہو گئی، شیر اور شیرنی بن گئی. تو پہلی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. اور دوسری کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنے لگو گے. موت کے ناپسند کرنے کا مطلب ہے ایمان اور عمل صالح سے بالکل پاکٹ ہماری خالی ہے. کیسے مرنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چند ایک بات اور بتائیں، اور ہماری وجہ کیا ہے ہماری ذلت کا؟ اب پہلے تو آپ نے سمجھ لیا، پہلی حدیث کا مطلب کیا تھا؟ دین کی طرف لوٹ جاؤ گے، تمہارے حرام کاروبار اور تمہاری دنیا کی مشغولیت کی بنا پر اللہ نے ذلت کو مسلط کیا. اب اس کا علاج کیا؟ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے وفادار تھے تو دنیا میں ہماری عزت تھی. ہم اللہ کے بے وفا ہو گئے اور ساری مخلوقات کے وفادار. اللہ نے اب ہمارے اوپر ذلت مسلط کی. اب ذلت کب اٹھے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب دین کی طرف دوبارہ واپس لوٹاؤ گے تو ہماری عزت پھر اللہ تعالیٰ ذلت کو اٹھائے گا اور عزت سے نوازے گا. اور ابھی آپ نے کیا سنا؟ ہمارے اللہ اکبر ذلت اور رسوائی اور ہماری حالت زار کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا. نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دلوں میں ساری دنیا کی چیزوں پر محبت اللہ کی غالب کر دیں، رسول کی محبت کو غالب کر دیں، دین کی محبت کو غالب کر دیں اور عمل صالح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ وقت ہم سب لوگوں کو دکھائے. ایک چیز اور ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، آج دنیا میں خنزیر کھانے والا
بلی کھانے والا، بندر کھانے والے، یہ ساری قومیں آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں۔ کیوں مسلط ہیں وہ ذرا سنو۔ آپ نے ساتھ رہا اذا مشت امتی المتیتا، اذا مشت امتی المتیتا وخدمتها ابناء الملوک فارس والروم سلط اللہ شرارها على خیارها، او کما قال علیہ السلام، آپ نے ساتھ میں اے میرے امت کے لوگوں سن لو، اذا مشت امتی المتیتا، جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے، کبر اور غرور اور تکبر کی چال چلنے لگے، تواضع، انکساری، عاجزی ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکانے والا مسئلہ نہ رہ جائے، بلکہ میری امت کون چال چلے؟ تکبر والی۔ اور سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ داڑھی کی بات آئے تو خجلی ہوتی ہے، کمپنی میں کام نہیں ملتا، میری ماں اور بہنوں لڑکیوں کی پردے کی باری آئے، اصل میں ہم کو چکر آتا ہے۔ پردہ کرنے سے کیا آتا ہے؟ چکر آتا ہے۔ ہزار ہیلے بہانے، نماز کی باری آ جائے، ارے صاحب کیا بتائیں، دنیا نے گھیر لیا ہے۔ حج کی بہت بات آ جائے، حج فرض ہے صاحب حج کرو، ارے آخر میں دیکھ لیا جائے گا۔ جب حق ٹھکرانے والا کبر و غرور، سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ الکبر و بطر الحق کے سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ سامنے حق پیش کیا جائے اور آپ حق قبول کرنے سے انکار کر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی کہیں گے انکار نہیں کرتے ہم، تو یاد رکھو کچھ لوگ زبان سے انکار نہیں کرتے لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ ابلیس نے یہی کہا تھا، انا خیر منہ، آدم سے میں بہتر ہوں۔ آدم کے سجدے کرنے میں ہماری انسلٹ اور ہماری توہین، رسوائی، توہین ہے۔ تو میرے بھائی آپ فرماتے ہیں اذا مشت امتی المتیتا، جب میری امت تکبر اور گھمنڈ کی چال چلنے لگے، حق کے سامنے گردن نہ جھکائے، مصیبتیں آ جاتی ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ کتنے زلزلے، کتنے آفتیں، کتنی بلائیں آتی ہیں لیکن آدمی ان بلاؤں کو اللہ کا عذاب سمجھ کر کے اور وہاں سے دور ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ روتا ہے نہ گڑ گڑاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کبر و غرور کی چال، آپ فرماتے ہیں میری امت جب کبر اور غرور کی چال چلنے لگے اور گھمنڈ اس کے اندر آ جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکانے، شریعت کی پابندی اور نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی توہین اور انسلٹ سمجھنے لگے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت سے نواز دے کہ بڑے بڑے سپر پاور ملکوں کے لوگ آ کر کے ان کی خدمت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جب یہ برائی میری امت میں پیدا ہو جائے گی پھر کیا کرے گا؟ سلط اللہ علی شرارہا علی خیارہا شرارہا، تو اس امت کے نیک لوگوں کے اوپر بھی برے لوگوں کو اللہ تعالی مسلط کر دے گا۔ کون مسلط ہوگا؟ کبھی یہودی مسلط ہوگا، کبھی عیسائی مسلط ہوگا، کبھی بت پرست مسلط ہوگا، کبھی آگ پرست مسلط ہوگا، اور کبھی گاؤں اور شہر کے جو بدترین لوگ ہوں گے انہی کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اب آپ ذلیل ہوں گے اور وہ برے لوگ عزت والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صحابہ کرام، ایک آخری بات اور بتا دیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور وہ چیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں، کتاب الزہد میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کان کھول کر کے سن لو۔ صحابہ کی سیرت، صحابہ کے کردار، صحابہ کی ترقیاں، ان کے عروج اور ان کے کارناموں کو سامنے رکھو۔ کون سا علاقہ تھا جہاں صحابہ کرام عزت کے ساتھ داخل
نہ ہو گئے ہوں گے؟ کیا وجہ تھی؟ کس بنا پر کامیاب ہوئے؟ ہم دو لفظوں میں وہی بتا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا میں نے حوالہ دیا، امام بہقی کا ہم نے حوالہ دیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، صلاح ہذہ الامت، اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ نجا اول ہذہ الامہ، اس امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیاب بنایا، فلاح اور کامیابی نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سب سے اچھا بنا کر کے رکھا ان کی دو نیکیوں کی بنا پر۔ کتنی نیکیاں تھیں؟ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دونوں نیکیاں ہم کو بھی مل جائیں، اور آج ہی سے ہماری ساری مشکلات، پھر ہم ایسے نہیں رہیں گے بلکہ ہم زوال کے بجائے عروج ہمارا شروع ہو جائے گا۔ وہ دو نیکیاں کیا تھیں؟ صلاح اول ہذہ الامت بالزہادۃ والیقین، میری امت کے پہلے لوگوں کو اس دنیا میں اس لیے کامیابی نصیب ہوئی اور دنیا میں ان کو عروج حاصل ہوا اس بنا پر کہ ان کے اندر دو نیکیاں تھیں۔ نمبر ایک، ان کے اندر زہد تھا۔ کیا؟ زہد تھا، یہ لفظ یاد رکھیں۔ پہلا عمل اور پہلی خوبی یہ تھی کہ صحابہ کرام اور اس امت کے اولین ہمارے سلف میں کیا پایا جاتا تھا؟ زہد ہے۔ اور نمبر دو، والیقین، کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل۔ زہد اور یقین کی بنا پر پوری دنیا پر وہ غالب آئے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے مستقل موضوع چاہیے۔ زہد کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر اس چیز کو چھوڑ دیں، دنیا میں ہر اس چیز کو، چاہے مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، تجارت اور کاروبار کی شکل میں ہو، محل اور بنگلے کی شکل میں ہو، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ہر چیز جو شریعت کی پابندی میں خلل انداز ہوتی ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اور کس نیت سے چھوڑیں؟ مجبور ہو کر کے نہیں، اس نیت سے چھوڑیں، اس علم کے ساتھ کہ ہم جو چیز چھوڑ رہے ہیں یہ ادنا درجے کی ہے، اور جس چیز کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ دنیا کی تجارت، دنیا کے کاروبار، عزیز و اقارب، مال و دولت، یہ محل اور بنگلوں کو اگر یہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی عبادت میں، شریعت کی پابندی میں، اطاعت لا الہی و اطاعت رسول کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس چھوڑ دینے پر اللہ جو آپ کو بدلہ دے گا اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت بھی پیش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اے لوگوں، تمہارے بھائی سعد جن کو چند دن پہلے تم نے دفنایا، اللہ نے ان کو ایک دستی جو دی ہے، دستی میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑی ہوتی؟ اتنی بڑی ایک دستی جو دیا ہے جنت میں، اس ایک دستی کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان بھر کے خزانہ دے دیا جائے جب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو زہد کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ دین کی راہ میں، شریعت کی راہ میں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہو، کتنی بھی بڑی چیز ہو، اس کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کہ جو چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، جس کے لیے چھوڑ رہے ہیں، وہ اس سے ہم کو زیادہ دے گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہد ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام میں زہد تھا۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اور زہد، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے لوگو ما ابعد حدیکم من حدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو روزے نماز تو کرتے ہو لیکن نبی کے طریقے سے تم کتنے دور ہٹ گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم لوگ ابھی نبی کے طریقے پر ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا نہیں، واللہ ما ابعد حدیکم من حدی نبیکم، ہمیں بڑا تعجب ہے، ابھی اللہ کے رسول کا پیالہ پانی کھانے والا موجود ہے، بستر موجود ہے، چارپائی
موجود ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نبی کے طریقے سے تم کتنے دور ہٹ گئے۔ لوگوں نے کہا کیف ذاک، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہم لوگ نبی کے طریقے سے نہیں ہٹے ہیں۔ کہاں نہیں ہٹ چکے ہو؟ اللہ کے نبی کان ازہد الناس فی الدنیا، سب سے زیادہ نبی دنیا میں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ زہد والے تھے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی کرتے تھے، اور تم لوگ دنیا سے بہت ہی زیادہ رغبت کرنے لگے۔ یہ ہے تمہارے ان کے درمیان فرق۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم کے اندر نقل کرتے ہیں، صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ کہا، اے لوگو، اپنے شاگردوں سے کہا، اے لوگو سن لو، انتم اکثر صلاةً وصیاماً وجہاداً وصدقةً من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو ذرا سن لو، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اے لوگو سن لو، اللہ کی قسم، انتم اکثر صلاةً وجہاداً وصدقةً وصیاماً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ سے تم نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، روزہ بھی زیادہ رکھتے ہو، صدقے بھی تم زیادہ کرتے ہو، اور اصحاب رسول سے زیادہ جہاد بھی کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ساری نیکی آ گئی نا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے تمہاری نماز بھی زیادہ، روزے بھی زیادہ، حج بھی زیادہ، نماز بھی زیادہ، جہاد بھی زیادہ، صدقہ خیرات بھی زیادہ، لیکن وہ تم سے افضل تھے۔ کہا گیا اے عبداللہ کس بنا پر؟ کہا کہ بات اصل یہ، وہ ان کے اندر زہد تھا اور تمہارے اندر زہد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، وہ کامیاب ہوئے دنیا میں زہد اور اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ضرورت ہے، لیکن ہمارے اندر کافی یقین کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یقین نصیب فرمائے۔ پھر کہتے کیا ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، صحابہ کرام اور سلف اس امت کے سابقون الاولون تو اپنے زہد اور یقین کی بنا پر غالب آئے، دنیا میں کامیاب ہوئے۔ وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ برب ہو جائیں گے، ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ کس بنا پر؟ اللہ اکبر، کس بنا پر؟ دونوں ان کے اندر ختم ہو جائے۔ دنیا کی محبت ہوگی اور یقین کی بات آئی، ٹھیک ہے آخرت تو ہے لیکن دامن پکڑ کر مچل جائیں گی۔ صرف جھوٹی امید ہے، جس نے بابا سے بیعت کیا بغیر حساب کتاب لے کر کے چلے جائیں گے، جھوٹی امانی اور جھوٹے امیدیں رہیں گی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی عمل ان کے اندر نہیں پایا جائے۔ بخل ہوگی، کنجوسی ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، زہد سے دور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آخرت کی باری آئے گی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کہیں گے اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ عمل تو نہیں کریں گے، خود اپنے نجات کا ذمہ دار کن کو بنا رکھا ہوگا؟ اپنے پیرو مرشد کو۔ یہ ہے اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہم نے کہا ہے چند اسباب بیان کی ہیں، اللہ تعالی انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں کہوں گا، قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی مصیبت تمہارے اوپر اس وقت تک نہیں آتی جب تک تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہمارے حالات ذلت رسوائی کے ہیں، ہم نے اعمال ایسے کیے جس کی بنا پر ہمیں ذلیل ہونا پڑا ہے۔ ہم ایمان اور عمل صالح کرنے لگے، تواصی بالحق تواصی بالصبر، تو انشاءاللہ آج بھی ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ غم نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر تم بچے پکے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں کو غالب کرے گا۔ رہی بات دنیا کی ساری سازشیں اور دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، وہ بھی ذرا سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، کسی کے ایٹم بم سے، کسی کے میزائل سے، کسی کے پاور سے اور کسی کی کثرت تعداد سے اور کسی کی مکاریوں اور سازشوں سے کبھی خوف زدہ نہیں کرنا ہونا۔ کیوں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم دین پر ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، حرام چیزوں سے بھاگو، تو یاد رکھو لا یضرکم کیدہم شیئا، سارے دشمنوں کی سازشیں تمہیں نقصان
نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ دشمن بڑا طاقتور ہے, بڑی سازشیں کر رکھی ہیں, لیکن اس کی ساری کارروائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وہ جو کچھ تیار کر رہے ہیں تمہارے خلاف, جو اتفاق کر رہے ہیں, جو اسلحے تیار کر رہے ہیں, جو خفیہ سازشیں کر رہے ہیں, تم کو پتا تو نہیں ہے, لیکن إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا پلان بنا رہے ہیں, اللہ نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے. مومنوں, تمہیں دو کام کرنا ہے بس. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم نے صبر کیا, یعنی دین پر تم ڈٹے رہے اور شریعت کی پابندی میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں, اگر تکلیفوں کو برداشت کرو اور دین کا دامن نہ چھوڑو, وَتَتَّقُوا, اور حرام کاریوں سے بچتے رہو, اللہ فرماتے ہیں کسی دشمن کی سازش کو ہم کامیاب تمہارے خلاف نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ